بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا پر کون سی مخلوق آباد تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تو وہ کون سی مخلوق کہاں گئی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ ان سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی تھی۔ محترم ناظرین، یہ بھی بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کون سے پیغمبر آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کہاں اتارے گئے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہی کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں زندگی کیسے گزاری اور جنت سے اترنے کے بعد جنت سے اپنے ساتھ کیا چیز لے کر آئے تھے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ مختلف سائنسدانوں نے جو تھیوریز پیش کی ہیں جن کے مطابق زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس پر شیطان نے انکار کر دیا، جس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی، اولاد آدم کو راہ راست پر بھٹکانے کی کوشش کی۔ محترم دوستو، ابلیس ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کر دیا گیا اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر پر ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسورز آباد تھے اور ان کی نسلیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر انسانوں جیسے ہی مخلوقات موجود تھیں جن کے کچھ باقیات اور ڈھانچے بھی ملے ہیں۔ اس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ محترم دوستو، سورۃ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا۔ اس آیت میں کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ 3 مخلوق کی ابتدا۔ محترم دوستو، بخاری شریف میں یہ بیان کیا گیا ہے، ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا، اور نہ ہی وہ محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا لوح محفوظ پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ رہا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کی وجود آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی، ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، تو اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت پیدا کیے، منگل کو تکلیف، بیماریاں، مصیبتیں
اور بری بلائیں، اور بدھ کو نور اور جمعرات کو چوپائے یعنی کہ جانور ان زمین پر پھیلا دی گئے، اور جمعہ کے دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے فرد اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ناظرین، جب انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے، صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ سورۃ فرقان حمید کی سورۃ حجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے۔ وہ ہمارے زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ فتنہ اور فساد میں مبتلا ہوتے گئے، اور جب وہ حد سے بڑھ گئے تو ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا، جنہوں نے جنات اور فرشتوں کے مابین زبردست لڑائی ہوئی۔ اس معرکہ آرائی سے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر، جزیروں، جنگلات، پہاڑوں پر چلے گئے، اور زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا۔ چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات، پہاڑ ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہے، اور کیوں ہوئی؟ وہ مٹی کہاں سے لائی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے نامہ باپ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ روایت ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹھی مٹی لے کر آؤ، اور اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام آسمان سے نیچے اترے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، اور پوری روئی زمین کی پر ایک چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی تھی، جس میں مختلف رنگوں کی کیفیتوں والی مٹی تھی، یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد رنگ والی، نرم، سخت، شیریں اور نمکین اور بھیگی، سب کیفیتوں والی مٹی شامل تھی۔ ان مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر گنگناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی کہ یہ کوئی مخلوق کبھی انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر بھی رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں تم کو اپنی حمد کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں پہنچی، آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ ایک بات یہاں یہ واضح کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک ہے، اور ہاتھ سے مراد اپنی نگاہ، کرم نواز اور اپنی رحمت خاص سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، پھر روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرما دیا۔ دوستو، مختلف مذاہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بھی بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہوگا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ اس سجدوں کی ریاضت اور عبادت کا نتیجہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا تھا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہوا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو آپ نے کہا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک
غرور تھا کہ گھمنڈ تھا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صاحب لکھتے ہیں کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے غرور اور تکبر کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، یہاں سے مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا کتے کو بنا دیا تھا۔ ناظرین کرامی، کتے کی تخلیق کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمین پر موجود درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اور ان درندوں سے حفاظت فرمائی تھی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا کیا تھا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے اور صفی اللہ ہے۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد تقریباً 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں، عمارتوں اور زمین کو آباد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ طاری فرمایا۔ آپ گہری نیند میں سو گئے۔ نیند ہی میں حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، مجھے آپ سے انسیت و تسکین ملے، ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں، پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید کی ان عجائبات میں سے ہے جن کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحت کے گوہر نایاب کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند ایک ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ اول یہ کہ مرد عورت دونوں کو ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ہے ملی ہوئی مٹی اور منی سے۔ نمبر 2 یہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا علیہ السلام، ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ اور تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ پاک دامن کنواری حضرت مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ غیر مرد اور عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا تھا۔ ان واقعات سے چند اسباب کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاص ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی عظیم قدرت والا ہے جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ ان 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا جو کہ اس کی قدرت، حکمت اور اس کی عظیم و شان خلاقیت کا نشان عظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان خلاقیت کی عظمت کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام
60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی خاص حصے میں جانے کی پابندی نہیں تھی سوائے شجرہ ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا۔ وہ اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بھی بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے شیطانیت کھیلی اور ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی خلاف ورزی ہو۔ پھر شیطان نے کہا کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے پوشیدہ ہیں۔ انہیں تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے کہ یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ کے لیے زندہ نہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اور وہ شیطانوں کی باتوں میں آ گئے، حضرت حوا علیہ السلام کو سونپنے پر مجبور کر دیا۔ پھر شیطان کے مسلسل تواتر سازشیں رنگ لے آئیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ اور ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم شجرہ ممنوع کا ذرا حصہ کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آخر کیا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے سے منع فرمایا ہے؟ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر راضی نہ تھے، لیکن پھر حوا کے مسلسل اصرار پر وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے یہ پھل کھا لیا اور ان کی 70 گائیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنی تمہارے خوف الہی، تو وہ دونوں خوف الہی سے کانپ اٹھے اور اپنی خطا اور نادم ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے، جہاں تم کو ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ اور تو دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا، میں یہاں تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دکھائی دیتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر حضرت اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نے نشان بتائے ہیں وہاں کعبۃ اللہ بناؤ اور اس کے گرد ہی طواف کرو، اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کر لینا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبرائی کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت عرصہ تک گریہ زاری کرتے رہے، پھر ایک دن بہت زیادہ آنسو بہایا تو اللہ تعالیٰ کو ان پہ گریہ زاری پر رحم آیا۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اس وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت عمر مروی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آدم علیہ السلام سے لرزش ہوئی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، اے میرے پروردگار، آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میں سوال کرتا ہوں، آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں آپ کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو شیئر اور لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔